کہتے ہیں بیٹی پتہ پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب سنی اپنے مقدر پہ ناز کرو. عبد المطلب کہہ رہے ہیں بیٹی پتھر بولتے ہیں, پانی ترس بولتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ آمنہ کہتی ہے ابا جی وہ سب کے سب بول کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ام رسول اللہ, اے نبی کی ماں سلام تیرے آنے والے محمد ہر بھی سلام. اللہ اللہ اپنا سلامت رکھے. جس بھائی نے نعرہ لگایا اللہ اتنے دنوں دنیا کی بھلائی عطا کرے. اللہ جنہوں نے جواب دیا ان کو مدینے والے کا صدقہ عطا کرے. سیدہ آمینہ کہتی ہیں ابا جی پتھر بھی بولتے ہیں کنکر بھی بولتے ہیں. رک کے میں چل بھائی ایک بات کہوں گا. ایک اعلان کیا جاتا ہے حضور کو 40 سال کے بعد پتہ چلا میں نبی. یہ کہا جاتا ہوں 40 سال کے بعد نبوت ملی. میں تو ایک بات جانتا ہوں جب مکے کے پتھروں کو پتا تھا آمینہ کے شکم میں نبی ہے تو کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں خود نبی ہوں؟ عجیب مسئلہ ہے لوگوں. کیسے کیسے عقیدے اٹھا کے لاتے ہیں, کس کس نانی سے اٹھا کے لے آتے ہیں نظریہ. پتھر جانتا ہے کہ نبی کی امی ہے اور معاذ اللہ یہ کہہ رہا انہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا. آقا فرماتے ہیں نبی جو آدم بیت الماء تھی اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے لیے مٹی تیار کی جا رہی تھی. حیرت کی بات ہے یار, امتی ہو کہ نبی کی شان گھٹانے پہ لگے رہتے. کیا غلط کہا میرے امام نے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی اثر ہے. سید آمینہ کہتی ہے ابا جی بڑی برکتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. اگر برکتیں بتاؤں تھوڑا وقت لگے گا. آخری بات فرماتی ہیں پھر وہ رات آ گئی جس میں میرا لال آنے والا. آج کی رات 12ویں شب سحری کا وقت. کہتی ہیں کہ میں اکیلی, گھر میں کوئی نہیں, بیوان کوئی نہیں. کہتی ہیں آج مجھے عبداللہ کی کمی کا احساس بہت. بیٹے کی ولادت کا وقت مجھے ڈر تھا. میں سوچ رہی تھی کاش آج عبداللہ ہوتے نا تو آمینہ تنہا نہ ہوتی. مکے کی 4-5 عورتیں میری خدمت میں ضرور ہوتی. کہتی ہیں کہ جب وہ رات آئی میں اس خیال میں ڈوبی ہوئی تھی. کہتی ہیں اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی. 3 عورتیں میرے گھر میں تشریف لائیں. ایک روایت میں 4 کا بھی تذکرہ ہے. 3 لے یا 4 لے جو چاہیں روایت نہیں کہ 3 عورتیں میرے گھر میں نہیں یا 4 عورتیں. کہتی ہیں میں نے اتنی حسین عورتیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. قد لمبے لمبے چاند سے زیادہ حسین چہرے. آ کے مجھ سے کہنے لگی مبارک ہو آمینہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. میں نے ان سے پوچھا خاتون کبھی دیکھا نہیں ہو کون؟ کہنے لگی ایک کہنے لگی مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. مصری سے میں نے کہا تو کون؟ اس نے کہا مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے. میں نے تیسری سے کہا تم کون؟ کہا کہ مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے. میں نے چوتھی سے کہا تم کون؟ کہا مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے. کہا انہوں نے مبارکباد دی وہ چلی گئی. میں روئی, میری آنکھ سے آنسو نکلا. ابھی رخسار پہ آیا کہ میرا گھر چاند سے زیادہ روشن ہو گیا. میں نے دیکھا یہ روشنی کیسے ہے, مڑ کے سرہانے کی طرف دیکھا ایک چاند سے زیادہ حسین عورت کھڑی ہے. میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. کہا کس لیے آئی ہے؟ کہا رب نے تیرا تایا بنا کے تایا بنا کے مجھے بھیج دیا ہے. کیا کرے گی؟ کہا جو عورت کی خدمت تایا کرتی ہے وہ تیری خدمت جنت کی حوروں کی سردار کر دے. میں آئی. اب پھر باری آپ کی بات ہوگی. سید آمینہ کہتے ہیں ستارے بڑے نیچے آ گئے. روایت ہے یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے تو ہو سکتا منہ پھٹا کہتا حقیقت میں لکھ گئے. نبی کی امی کہہ رہی ہیں ستارے میرے آنگن میں اتنے نیچے آ گئے مجھے ڈر لگا کہیں پھر نہ جائیں. اب ہو کیا رہا, ادھر سنی گھر سجا رہے ہیں حضور کی میلاد کی خوشی میں, ادھر رب نے جنت کو سجوایا ہے. حکم ہوتا جنت سجائی جائے. جنت سجی. مالک جنت تو ہے حسین. کہا نہیں آج جنت کو بھی پتا چلنا چاہیے جس کے صدقے میں تو بنی آج وہ آ رہا ہے. جنت بھی سجائی گئی. رب نے حکم دیا جبریل منبر لگاؤ جنت میں. حضرت جبریل نے منبر لگایا. حضرت میکائیل کو حکم ہوا کہ ہماری حمد بیان کریں. منبر پہ حضرت میکائیل نے رب کی حمد بیان کی. ایسی حمد بیان کی کہ جنت کا ایک ذرہ چوم نہیں کیا.
حمد مکمل ہو گئی. رب نے فرمایا جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جی رب جلیل کا اپنے ماتحت فرشتوں کو لے کے جاؤ. کدھر جانا ہے؟ آمینہ کے دروازے سے. کیوں؟ میرا محبوب آنے والا ہے. میرا محبوب آنے والا ہے. اب ذرا سننا، ذرا عقیدے کی بات ہے. اچھا بھائی زیادہ پریشان ہے. میرا محبوب آنے والا ہے. فرشتے آنے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. اسرائیل تھوڑے سے رکے. رب نے فرمایا اسرائیل تم نہیں جاتے. سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سب کی ہوگی ملاقات. دعا کرو اچھی شکل میں ہو جائے، ورنہ پورے اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جائے. سب کی ملاقات ہونی ہے. ملک الموت رکے. رب نے کہا اسرائیل تم نہیں گئے. مالک ایک بات کنفرم کر رہے ہیں. کیا؟ کہ میری ڈیوٹی بڑی صحیح ہے، میرا کام روح نکالنے، اور تیرا فیصلہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ گیا تو موت نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 منٹ بعد میں. موت اپنے وقت میں آ. یا اللہ میں جانتا ہوں آج مجھے کتنی ماؤں کی گود سے بچے لینے ہیں، کتنے عورتوں کا سندور چھیننا ہے، کتنے گھروں کا سہارا اجاڑنا ہے، کتنے بوڑھے باپوں کی لاٹیاں لے کے آنی ہے، کتنے گھروں کا چراغ بجھانا ہے. مالک آج میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. اے اللہ اگر میں چلا گیا میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا ملک الموت تو جانتا ہے نا، جب کسی لال کو لے کے آئے گا تو ماں روئے گی، جب کسی بچے کو لے کے آئے گا ماں تڑپ جائے گی، کسی کا شوہر لائے گا تو بیوی تڑپے گی، کسی گھر سے باپ لائے گا اولاد بنکے گی. جب تو کسی کے گھر کا سہارا لے کے آئے گا اس کے گھر والے روئیں گے، جب کسی کے گھر کا چراغ لے کے چلے گا اس کے گھر والے تڑپ جائیں گے. اور تجھے پتا ہے نا میرا محبوب آنے والا ہے، اس کی آمد کی خوشی میں یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز آنی چاہیے. یہ چاہتے ہیں آج پوری دنیا میں کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئے، گھر سے خوشی کے شادیاں صدائیں آئے. اس لیے ہمارا کل موقع ہے چھٹی کرتی ہے اور مرنے والوں کو زندگی کی خیرات بنا کر. اللہ اکبر. سب کی فرشتے آنے لگے. وہ تو رب کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتے نا. جبریل کہتے مالک بتانا اکیلے اکیلے جانا کہ ساتھ میں جانا. رب نے فرمایا جبریل وہی لے کے نہیں جا رہے، محبوب آ رہا ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہو، اکیلے نہیں، جماعت در جماعت. اگر میں کہوں تو جملے تھے جماعت در جماعت، حکم تھا جماعت در جماعت، لیکن مفہوم تھا جلوس لے کے جانا ہے. جلوس لے کے جانا ہے، اکیلے نہیں. آج جلوس لے کے چلو. فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ چپ جانا ہے کہ بول کے جانا؟ کہ جبریل وہی نہیں ہے، آج پیغام دے کے جا رہے ہو، قیادت کا مستحق ہے، چپ چاپ رکھیں، مبارک ہوئے جاؤ. فرشتے آ رہے ہیں. جبریل کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، میکائیل کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. سارے فرشتے مبارکبادیں دے رہے ہیں. اگر آج سنی آمد کے نعرے لگاتا ہے تو یہ صرف بدعت نہیں ہے، یہ ان کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت بنا. اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، اور ہمارا نظریہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہوں. ہم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سنانے جائیں گے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. آقا کی آمد کے نعرے لگانے، پھر وہ گھڑیاں وہ لمحے جب آقا پیدا ہوئے. انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی رہے گی نا تو پھر انشاءاللہ بات چیت ہو جائے گی. یہاں تک میں نے حضور کی رات کی بات کی ہے. اللہ حضور کی آمد کی رات کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کے ساتھ حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. میرے دیوانے حضور کی محفل میں آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب نے آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حضور کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. حضور پوری کائنات کے لیے، انسان جانور چرند پرند درند سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کر کے آیا ہے. اب تو یہ ہے کہ پوری کائنات میرے نبی کی آمد کا جشن منائے.
لیے کہ آج جو گھروں میں مائیں مسکرا رہی ہیں مدینے والے کا صدقہ ہے، آج جو بیٹیوں کو باپ دیکھ کے ہنستا ہے میرے نبی کا صدقہ ہے، آج جو بیویوں کا احترام ہو رہا ہے یہ نبی کا صدقہ ہے، آج جو باپ کے سامنے بیٹا گردن جھکا کے کھڑا میرے نبی کا صدقہ ہے، اور باپ والا بیٹے والا بیٹی والا ماں والا بہن والا سب پہ لازم ہے کسی کا جھنڈا لگائے نہ لگائے مدینے والے کی آمد کا جھنڈا ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نعرہ میں لگاؤں جواب دیں گے؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی قریا قریا۔ اس کو ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، ایسے نہیں سارے علماء بیٹھے، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے تو اتنی زور سے کلمہ پڑھیں کہ یہ اللہ والے کلمے کے گواہ بن جائے، کلمے کے گواہ بن جائے، زور سے پڑھیں لا الہ رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہیے، میرے لیے آئے کوئی مطلب نہیں آنے کا، حضور کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیں حضور اردو میں بھی دیکھ رہے تھے اب بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بیٹھے تاکہ مدینے والا راضی ہو جائے، اگر وہ راضی ہو گئے تو مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ السلام علیکم۔ دو گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے گھڑی دے گئی، اب روح کا سنگار کیجیے، جسم تو سمجھ چکے بہت، اب روح کا سنگار کیجیے، پھول شاخ سے نہ توڑیے، خوشبو سے پیار کیجیے، آپ چھپیا تو کیا صبح تو آئے گی ضرور، شرط یہ ہے تھوڑا وقت کا انتظار۔